أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو اور ان کے غلبہ دین کی کوششوں کو بیان فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں ہر اس شخص کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جس نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی دعوت کے ساتھ ٹکر لی اور ان کی دعوت کی مخالفت کی، راہ حق کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میں کہ سننے والے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو غافل بے خبر نہ سمجھ اس سے جو یہ ظالم لوگ عمل کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ دین حق کو مٹانے کی جو کوششیں کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کے ان معاملات سے، ان کی ان باتوں سے، ان کے ان اعمال سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھ۔ اللہ اکبر۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ نے ان کو ایسے دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ کیفیت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا یہ تب ہوتی ہے جب بندہ انتہائی پریشانی میں ہو۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے آنکھیں کھول لیتا ہے، آنکھیں جھپکتا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مہطعین کہتے ہیں یہ احطاء سے بنا ہے، احطاء کہتے ہیں بھاگنے کو، دوڑے جانے کو کہتے ہیں۔ مقنعی یہ اقناع سے بنا ہے، اور یہ اصل میں مقنعین تھا، یہ اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے۔ یہ مقنعین یہ اقناع سے بنا ہے، اور اقناع کہتے ہیں اٹھا ہوا ہونا، اور ان کے سر جو ہیں وہ اٹھے ہوئے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، سر ان کے اس طرح کر کے اوپر کی طرف ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں ان کی طرف لوٹیں گی ہی نہیں، یعنی اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوں گے، بس ان کے منہ اٹھے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، یہ بھاگے جا رہے ہوں گے، سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے قیامت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل جو ہیں اس وقت وہ ہوا ہو جائیں گے۔ یہ ہوا ہونا یہ بھی پریشانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پریشانی جسے کہتے ہیں اس کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں، اس کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں، دل جو ہے وہ ہوا ہو گیا ہے، پتا پگھل گیا ہے۔ یہ پگھلنا جو ہے نا یہ بھی پریشانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ پتا پگھل گیا ہے مطلب یہ کہ یہ پریشان ہے بندہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل جو ہیں وہ سارے ہوا ہو جائیں گے، مطلب ان کے دل خالی ہو جائیں گے، دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اسی پریشانی میں، اسی گھبراہٹ میں، اسی خوف میں جناب یہ بھاگے اور بھاگے جا رہے ہوں گے، اور ان کے منہ اور سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، میں حبیب پیارے ان کو عذاب، آپ ان کو ڈرائیں اس دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم لوگ کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، یعنی یہ عذاب، یہ قیامت کا دن جو ہے ہم سے ٹال دے۔ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم تیری دعوت بھی قبول کریں گے، ہم تیرے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے۔ ہاں اس دن یہ کہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ آج جو ہے ہم جیسے آج کوئی دینی مسئلہ جو ہے نا، نماز کھڑی ہو جائے، کسی کو کہہ دیا جائے جی آپ بٹن اپنے بند کر لیں، یا کہہ دی جائے یہ بازو آپ نے اوپر چڑھایا ہوں یہ نیچے کر لیں، تو کیسے بولتے ہیں وہ آگے سے، ایک دم سے غصہ چڑھ جاتا ہے ان کو۔ اب جو ہے نا مجھے بھی یہ مسائل بتائیں گے بھئی، جس طرح وہ کافر کیا کرتے تھے، مزاج تو آپ کا بھی ملتا جلتا ہے، جس طرح آج آپ یہ تو دین بیان کیا نا، اس نے آپ کے سامنے دین حق سنایا، اس نے اپنی تو بات کی نہیں، یا اس نے جناب اپنے خاندان کی کوئی بات کر دی ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو غصہ چڑھ گیا ہے، آپ تو تھے ہی میرے جیسے، اس کو تو آپ نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا فرمان سنایا ہے یا نہیں؟
ہاں کائنات کی عظیم ہستی کا فرمان سنا ہے اس نے، یہ اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ان کی طرف سے جناب خادم ہے، یہ ان کی طرف سے غلام ہے، ان کی طرف سے یہ خدمت گزار مقرر ہے کہ ان کا دین بیان کرے آپ کے سامنے، اور اس نے نماز کا مسئلہ بتایا تو آپ کو غصہ آ گئے۔ ہاں جی، تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے مزاج کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوگا جی قیامت والے دن، یہ سارے کہیں گے نجب دعوتک ونتبع الرسل، مولا ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس وقت اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، میں کیا تم اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے قسمیں نہیں کھاتے تھے ہمیں تو کوئی زوال نہیں آئے گا، ہمیں تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، ہمیں تو کوئی نہیں ہلا سکتا ہیں؟ ہاں یہ آج ہیں کتنے لوگ نہیں کر رہے۔ امریکہ جیسے بدماش کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، روس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارے کہہ رہے ہیں ہم تو ناقابل تسخیر ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ یہی کچھ اسرائیل کہتا تھا، اسرائیل کے یہودی یہی نظریہ رکھتا تھا بھی میں تو بھائی آئرن ڈوم ہیں، اور وہ یہودی تو تھا ہی تھا، یہاں کے یہودی بھی یہی کہتے تھے آئرن ڈوم حافظ اللہ ہیں۔ وہ جہلم کا جو دجال ہے وہ یہی کہتا تھا، کہتا جی یہ تو خالد بن ولید بھی اٹھ کے آ جائیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے یہودیوں کے ساتھ۔ اندازہ لگا، یہ اصل میں حقیقت میں یہودیوں کے پیروکار ہیں، یہ ان کے سچے غلام ہیں، یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے اسلام کا بیانیہ بیان کرتے۔ ہاں جی، رب تو وہی ہے، بس تیرے کھڑے ہونے میں جو ہے نا تجھ سے بزدلی ہو رہی ہے، تو کھڑا ہو جا، رب تیرے ساتھ ہے، تو اخلاص قبول، اخلاص جو ہے نا وہ اخلاص والا دل تو لے آ، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا تیری۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفن، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی موجود ہے، میں بس تم ایمان جو ہے نا جیسا ہے ایمان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے تمہارے لیے بھی کھول دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی میں تم تو کہتے تھے تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے تھے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور یہ بات تمہارے لیے کھل چکی تھی، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ ٹکر لی تھی، ہم نے ان کے ساتھ جو کیا تھا یہ تو بات تمہارے سامنے کھل چکی تھی۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تو تمہارے سامنے مثالیں بیان کی تھی، ہم نے تو کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس وقت تم اپنی مضبوطی، طاقت، ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں دکھاتے تھے لوگوں کو، دیکھو ہمیں کون ہلا سکتا ہے، بھلا کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشیں جو اسلام کے خلاف تھی نا ان کی سنگینی کو بیان کیا۔ میں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، میں انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، وعند اللہ مکرہم، حالانکہ ان کی جتنی بھی منصوبے تھے، ان کی پلاننگیں تھیں وہ تو ساری اللہ کے قبضے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، میں لیکن ان کی سازشیں ایسی طاقتور اور مضبوط تھیں کہ وہ اگر وہ چل جاتی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جاتے، پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی، اپنی جگہ سے ہٹا دیتی، ایسی سازشیں تھیں ان کی اسلام کے خلاف۔ کیا خیال ہے آج کوئی سازش نہیں ہو رہی اسلام کے خلاف؟ کافر تو کاری سازش رہا ہے۔ ابھی وہ سوات کا جو معاملہ ہوا ہے مدرسے کا، ہیں جی، وہ ایک مولوی صاحب نے جناب کوئی بچے کو مار دیا کسی ظالم نے، ہم کبھی بھی اس عمل کی جناب وہ اس کا دفاع نہیں کرتے کہ اس طور پہ بچوں کو مارا جائے کہ جناب وہ بچے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے جی۔ تو وہ بچے کو جناب مارا اس نے، تو اب یہ ٹی وی والے سارے ذلیل جو ہیں یہ جناب بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں، ایک ایک جو ہے ان میں وہ بڑا متفکر نظر آ رہا ہے، ان کے مگر مچھ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، جب وہ ان کے اپنے لوگ کرتے ہیں اتنے اتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، کبھی ان پر بھی انہوں نے پروگرام کیے ہیں، کسی بھی غریب کو پکڑ کے پولیس مقابلے میں گزار دیا جاتا ہے، کبھی اس پہ بھی پروگرام کیے ہیں انہوں نے۔ یہ ساہیوال کا معاملہ تو پھر چھوٹا ہے، اس سے بڑے بڑے معاملات یہاں ہو چکے ہیں، انہوں نے کیے ہیں۔ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیا نہیں ہو رہا، باقی چھوڑیں جو بھی گندے کرتوت ہیں ان کے، یہی دیکھیں وہاں پہ کتنا جناب نشہ منتقل کیا جا رہا ہے، لڑکیوں تک کو نشے پہ لگا دیا گیا، لڑکیاں تک شرابیں پی رہی ہیں وہاں پہ۔ اس وقت عام لوگوں سے زیادہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یہ چیز جو ہے نا وہ فروخت ہو رہی ہے، اور باقاعدہ ان کے جو وڈیرے ہیں تعلیم والے انہی کے ہاتھوں دی جا رہی ہے، تاکہ جتنا بیڑا غرق ہو ان کا کیا جا سکے، کیا جائے ان کا
ان کا کام تمام کر دی جائے یہیں پر۔ تو یہ جو کچھ ہے اس پر کب جناب وہ کریں گے پروگرام؟ پھر ایک اصل میں ان کو پیسہ ملتا ہے یہودیوں کی طرف سے، یہ اس کی نمک حلالی کرتے ہوئے جناب یہ مدرسوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، بس جہاں داڑھی پگڑی امامہ آ گیا بس وہاں پہ پھر یہ لگتا ہے ایسے جیسے یہ ابو جہل کا سگا بیٹا ہے، یہ ابو جہل ہے پکا، یہ سچی بات ہے۔ خدا خراب کرے ان کو، بہت ذلیل ہیں یہ، بہت نمک حلالی کرتے ہیں یہودیوں کی۔ یہ اوباما نے باقاعدہ خود کہا تھا ہم پاکستانی میڈیا کو سالانہ پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر دیتے ہیں، وہ دیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ اسلام کی بیخ کھلی کریں، اسلام کو جڑ سے اکھیڑ دیں، وہی کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بل یہاں آنا ہوتا ہے اسلام دشمنی پر، پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب وہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کرواتے ہیں، جی ایسے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ایک دم سے پھر جناب وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہ ایسے راتوں رات تھوڑی بن جاتے ہیں، یہ ان کے ہودی خان ہیں، دین دشمن اور کافروں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے۔ مسلمانوں کو ڈرانے والے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو یہی ہوتے تھے، وہ جی اسرائیل کے پاس ہوئی ہے، اسرائیل کے پاس ہوئی ہے، جی ان کے جناب طاقتور ہونے کی، ان کے جناب ناقابل تسخیر ہونے کی جناب کہانیاں تو یہی سناتے تھے، لوگوں کو بزدل یہی بناتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، میں کہ ان کی سازش تو اسلام کے خلاف ایسی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائیں۔ بتائیں وہ سازشیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے دین کے مردان کار جو ہیں وہ کھڑے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ دین جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے غلبے کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بڑے بڑے جو لوگ اٹھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیں گے، وہ یہیں سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنا مرضی یہودیوں سے پیسہ لے لے کے کھاتے رہیں، ڈالر پاؤنڈ جو ہے نا ان کے وہ نکلیں گے سارے انشاءاللہ۔ سچی میں کہوں یہ جیو کا جو ہے نا شخص ایک، وہ اس سے مجھے اتنی نفرت ہے، میرا خون کھولنے لگتا ہے قسم خدا کی جب وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ وہ نہیں لگتا بالکل وہ ہندوستان کا جو ان کا یوگی ذلیل ہے، گنجا پلید، وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے یا یہی اسلام کے خلاف بھونک رہا ہے؟ اس کی زبان سے زیادہ سخت زبان ہے اس کی اسلام کے خلاف۔ بتائیں یہ بھی کرونا آیا تھا نا، یہی میڈیا والے خناس جو ہیں یہ مسجدوں میں جا کر کے سوراخوں سے اس طرح جھانک رہے تھے کیمرے لے کے، کہیں کو نماز پڑھ رہا ہو تو ہم جناب پکڑ کے ٹی وی پہ دکھا دیں، دیکھو جی یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا دشمنی ہوگی یار؟ بتائیں اسلام کے ساتھ۔ ان ذلیلوں کو نہیں پتہ کہ جناب یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ کس طور پر انہوں نے مساجد کو بند کیا، ایک ایک شے کو بند کر دیا انہوں نے، پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے۔ وہ تو صرف اپنی طاقت اور پاور دکھا رہے تھے لوگوں کو، ہے یا نہیں ایسا؟ تو پھر اس کے باوجود جناب انہوں نے جناب یہ ظلم کیا، یہ زیادتیاں کی، یعنی پوری یہودی مشینری جو ہے وہ اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ کہیں پہ کوئی نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے جائے، کہیں پہ کوئی اللہ اللہ کرتا ہوا دکھائی دے جائے، بس پھر ان کی زبانیں جو ہیں وہ کئی کی گز لمبی ہو جاتی تھیں اسلام کے خلاف، مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف۔ چٹائیاں اٹھا دیں جی، صفحے یہاں سے نکال دیں جی، یہاں پہ نیچے زمین پہ نشان لگا دیں جی، سارے بندے نشان کے اوپر کھڑے ہوں جی، یہاں پہ پولیس والا آ گیا وہ دھمکی دینے لگا یہ ہم پکڑ کے لے جائیں گے، یا آپ کو بھی اور آپ کے انتظامیہ کو بھی جیل میں ڈال دیں گے۔ بتائیں تو ان کی یہ سازشیں چھوٹی نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ان کو عاشق رسول کہتے ہیں جی، ہماری بعض محافل میں جناب ان ٹی وی اینکروں کو جناب بلایا جاتا ہے، یہی لوگ ہیں جب وہ آتا ہے نا 8 مارچ کا دن ان کا، وہ کون سی آتی ہیں وہ آزادی والی، میرا جسم میری مرضی والی، تو یہ سارے ان کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں، جن کو بھی عاشق رسول کہہ کے محفلوں پہ نقیب کے طور پہ بلایا جاتا ہے، یہ سارے ان کے حق میں بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازشیں جو ہیں وہ کوئی تھوڑی نہیں ہیں، ان کی سازش اتنی بڑی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اپنی قریب تھا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، میں تو کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، نہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعوت کے جو دشمن ہیں نا ان کو میں سزا دوں گا، اور ایسی کڑی سزا ہوگی، وہ سزا کیا ہے وہ بھی بیان ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی،
ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا، بدلہ لینے والا ہے۔ اب دیکھیں الفاظ کیسے کیسے آئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کیسی بیان کی ہیں۔ جب مومن ہوں سامنے تو اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرماتا ہے، جب کافر اور دین کا دشمن سامنے ہو تو اللہ کیسے بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، میں کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین اور زمین ہوگی، یہ آسمان اور آسمان ہوگا۔ میں یہ زمین تو ہوگی لیکن یہاں پہ کسی کا کوٹھی بنگلہ نہیں ہوگا، ہاں جی، ہاں یہاں پہ جناب وہ کسی کا جناب بڑے سے بڑا بنگلہ نہیں نظر آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے کا سارا صفایا کر دیا جائے گا۔ یہاں کو نشیب و فراز ہوگا، کوئی بندہ کہے جی میں تو یہاں چھپا ہوا ہوں، ہاں جی تسی کتھے ہو، میں ایتھے ہوں، تو کتھے میں بھی ایتھے ہاں، یہ بالکل نہیں ہوگا وہاں پہ، ہاں جی ہر ایک بندہ جو ہے بالکل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں فرمایا کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، میں اللہ واحد قہار جو ہے اس کے سامنے سارے ظاہر ہو کے آ جائیں گے، بالکل کوئی چھپنے والی جگہ نہیں ہوگی، کوئی جناب ادھر ادھر ہونے والا مقام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا کہ اس وقت تو دیکھے گا ان مجرموں کو یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے جائیں گے، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ بتائیں یہاں کو رسی باندھ دے بندہ نہیں چھوٹ سکتا، جیسے مرضی مارتے رہیں، جہاں رب کے فرشتے زنجیروں سے باندھ دیں پھر کیا بنے گا ان کا؟ یہ بڑے بڑے دین کے دشمن جن کو آج جناب دین سے خوف آتا ہے نا کہ دین کی حکومت آ گئی، ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو جناب یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، ہاں جی تو پھر تیار رہیں اس دن کے لیے جس کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جناب 13ویں پارے کے آخری صفحے میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو ہے یہ بندھے ہوئے ہوں گے، مقرن فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، یہ سرابیل جو ہے یہ سربال کی جمع ہے، اور سربال جو ہے یہ قمیص کو بھی کہتے ہیں اور پورے لباس کو بھی کہتے ہیں جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرابیل تقیکم الحرہ و سرابیل تقیکم، یہ آیا مبارکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس تمہارے لیے تیار کیے ہیں، وہاں پہ مکمل لباس مراد ہے، سرابیل سے اکیلی قمیص مراد نہیں ہے، میں تمہیں لباس عطا فرمایا جو تمہیں سردی سے بھی بچاتے ہیں، تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں، ہر موسم کے الگ الگ لباس ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سرابیل پورے لباس کو بیان فرمایا ہے، مراد وہاں پورا لباس ہے، تو اسی طرح کر کے یہاں بھی سرابیل جو ہے اکیلی قمیض بھی مراد ہو سکتی ہے، پورا لباس بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرابیلہم من قطران، یہ تارکول سمجھتے ہیں، تارکول لوگ کو ہیں، وہ جو ہے گندھک، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا لباس پہنایا جائے گا ان کو، آگ کو پکڑتی ہے نا وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا لباس پہنایا جائے گا ان کو، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ جو ہے ان کے منہوں کو بھی ڈھانپ لے گی، وہ آگ کو پکڑتا ہے، یعنی پورا جسم تو آگ میں ہوگا ہی ہوگا، لباس ہی آگ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے منہوں کو بھی آگ، یعنی کہ انسان جو ہے انسان کے پورے جسم میں اشرف ترین جز جو ہے پورے جسم میں وہ چہرہ ہے، ہاں جی ہاتھ بھی بندہ اپنے منہ کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی کہ ایسے بندہ جو سمجھتا ہے کہ ہاتھ ضائع ہوتا ہے ہو جائے، لیکن منہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ جب ہاتھ مصروف ہو تو بندہ گھٹنے کے پیچھے اپنے منہ کو چھپاتا ہے، یعنی کچھ سے بھی اپنے جسم کے سارے اعضاء سے بڑھ کر کے اپنے منہ کو بچانے میں ترجیح دیتا ہے، یہ منہ جو ہے ایسی معزز مکرم شے ہے اور اشرف ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن ان کے منہ کو بھی آگ لگی ہوگی، پورا جسم تو آگ میں ہوگا ہی ہوگا، میں تغشا وجوہہم النار، میں ان کو جہنم کی آگ نے ان کے منہوں کو بھی ڈھانپ رکھا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہر جاندار کو ان کی کمائی کا بدلہ دے گا، یعنی جس نے جتنی دین کے ساتھ دشمنی کی ہوگی، جتنا دین کے ساتھ مخالفت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سزا دے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ نے فرمایا حبیب پر یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دیں، یہ پیغام پہنچا دیں لوگوں کو، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور لوگ جو ہیں اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈر سنا دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ یقین کر لیں، انما هو الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں وہ نصیحت قبول کر لیں۔ بس بتائیں جی کیا انجام بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا
یہ پورا رکوع جو ہے وہ دین دشمنوں کی سزا پر بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے دین حق کے ساتھ مخالفت کی ہے، دین کا راہ روکا ہے، اسلام کی حکومت نہیں آنے دی، اسلام کی حکومت کی جو بھی بندہ بات کرتا تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے سلاخوں کے پیچھے پھینکا ہے، جو بھی بندہ دین حق کے غلبے کی بات کرتا تھا اس کو جناب انہوں نے زہر دے دیا ہے، خفیہ طریقے سے اس کو گزار دیا ہے، چل بھائی روانہ ہو جا تم۔ بڑے بڑے علماء کو، ہمارے دور میں علماء کو زہر دیا گیا، ہاں جی، جن کو ہم نے دیکھا ہے، جن کے ساتھ ہم رہے ہیں، زہر کے انجیکشن ایسے طریقے سے لگا دیے گئے ہیں کسی دوسرے بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ کے بیٹے جو ہیں مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ، ان کو بھی زہر دیا گیا تھا، وہ بھی ان ایام میں جن ایام میں شدی تحریک چل رہی تھی، روزانہ کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر کر دیا جاتا تھا، شدی تحریک کے ذریعے لوگوں کو کافر کر رہے تھے۔ اور انہی ایام میں ہمارے علماء جو ہیں بیچارے جو درد والے تھے وہ اپنے گھروں سے نکل کر کے ہندوؤں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو پھر سے جناب اسلام کے دائرے میں داخل کر رہے تھے، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے واضح کر رہے تھے۔ انہی ایام میں مختلف علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جاتے تھے، جہاں بھی معلوم ہوتا جناب یہاں کے پورے گاؤں کو کافر کر دیا گیا، یہاں پہ اتنے لوگ کافر ہو گئے، شدید تحریک کے ذریعے لوگوں کو جناب کافر کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جو نا ہمارے علماء نکلے ہوئے تھے، عین انہی ایام میں ان کو زہر دے دیا گیا۔ سوچ رہے ہیں نا؟ تو یہ طریقہ واردات جو ہے نا یہ دین دشمنوں کا بہت پرانا ہے، وہ جناب اس طور پر بہت کرتے ہیں۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام کو کیوں زہر دیا گیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ یہودیوں نے دیا تھا، معلوم ہے نا یہ۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال شریف کا جب وقت آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ زہر جو ہے نا اس کا اثر دوبارہ آ گیا ہے، جو اس وقت آیا تھا آقا علیہ السلام نے کہ وہ اثر دوبارہ آ گیا۔ تو یہ ایک عالم تھے بہت بڑے، فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات موجود ہے، عالم تھے بہت بڑے، ان کو ایک یہودی طبیب تھا، حکیم تھا یہودی، انہوں نے دوائی لی، اس سے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سیاںا ہے، انہوں نے دوائی لی، دوائی کھاتے ہی ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ اس کو بلا کر کے جب پوچھا تو کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، دوائی میں کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ملایا ہے میں نے۔ میں کیوں ملایا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے ہاتھ سے اتنا بڑا عالم ضائع کر دوں، میرے مذہب میں اس سے بڑی نیکی کون ہے؟ پتہ ہے یہ ان لوگوں کی سازشیں ہیں۔ یہ کرونا میں بہت سارے لوگوں کو ایسے گزارا گیا ہے، یعنی ان کو پیسہ ملتا تھا کہ ان کو گزارو، جتنے لوگ مارو گے اتنا ہم ٹی وی پہ دکھائیں گے، اتنا ہی ہمیں باہر سے فنڈنگ ہوگی۔ پتہ ہے ایک مولوی ہے لاہور کا، اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اس کی ٹانگ میں مسئلہ، وہ گری تو ٹانگ ٹوٹ گئی، ہسپتال لے گئے تو انہوں نے وہ انجیکشن لگا کے اس کو گزار دیا، کیا کہ اس کو کرونا تھا بھائی، صرف اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے کیسے کیسے ظلم کیے انہوں نے۔ یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ پوری فیکٹری ہی ایسی ہے، جہاں جہاں یہودی کا ہاتھ ہوگا نا وہاں سے رحم والی آپ سوچیں بھی نہ کہ ان کے دل میں رحم ہوگا کسی بھی طرح کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔